أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين وخاتم ابتحام ياسين سيدنا ونبينا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على المعصومين المظلومين المنتجبين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صلوات محمد اللهم صل على محمد سب سے پہلے تو گزارش کہ میں اپنا کو خوش نصیب سمجھ رہا ہوں اس بات کے لیے کہ کسی درسگاہ میں آ کے فضائل اہل بیت بیان کرنے کا موقع ملے کہ اس لیے یاد رکھیے گا یہ درسگاہیں وہ ہیں کہ جو عقیدوں کو پائے کمال تک پہنچاتی ہیں۔ اب یہ افسوس ہے آج کا زمانہ ہے کہ انسان ایسے راستے پہ جا کے کھڑا ہو گیا ہے اور کچھ ایسا سننے کو ملتا ہے کہ بچے سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ بس میری اپنے چھوٹے بھائیوں سے ایک ہی گزارش ہے، میری تو ساری عمر باہر گزری، اس لیے یعنی یہاں کے مزاج سے بھی زیادہ میں واقف نہیں ہے، بڑا ہوا اسی لکھنؤ میں، لیکن تقریباً 20-22 سال باہر ہی باہر رہا اور برادر محترم کا حکم تھا تو ظاہر سے بات حاضر ہونا بھی واجب تھا، کیونکہ یاد رکھنا میں اپنے چھوٹے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ جب علماء کی عزت کوئی کرے گا تو اللہ اس کو بھی عزت عطا کرے گا، اور وہ قومیں مٹ جاتی ہیں جو اپنے دین کی رہبر کی عزت نہیں کیا کرتی، اور وہ قومیں بلند ہو جاتی ہیں کہ جو اپنے رہبروں کے بتائے ہوئے نقش قدم پہ چلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور یہ درسگاہیں میں تو ہمیشہ دعا کرتا ہوں، اور اس پر بھی اور شاید جناب سے یا کہیں میری بات بھی ہو رہی تھی، میں نے کہا کہ کبھی یہ نہ دیکھنا چاہیے کہ میرے مدرسے میں بچے کتنے ہیں، تعداد پہ نہیں جانا چاہیے، بلکہ اس پر بات پہ جانا چاہیے کہ دیکھا یہ جائے کہ جتنے ہیں وہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ پڑھانے والے کتنے ہیں، اس پر نہ جائیے، یہ دیکھیے کہ جو ہم کو پڑھا رہا ہے اس کی منزلت کیا ہے، اس کا علم کا درجہ کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک بیٹھ جائے پڑھانے کے لیے تو پھر آپ نے ابھی ملاحظہ فرمایا ہے، کچھ ہی دنوں کی بات ہے کہ کبھی کبھی فرش اعضاء پر بیٹھنے کے بعد بھی، لیکن جب حلال کا رزق نہیں ملتا ہے، یاد کیجیے اور یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ جب رزق حلال جسم میں نہیں پہنچتا ہے تو لہجوں میں اور دماغ اور زبان پہ تو کچھ رہتا ہے لیکن عقیدہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اور جب عقیدہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو زندگی پر قرآن پڑھنے کے بعد بھی 26 آیتوں کا انعام کرنے لگتا ہے، اور شاید وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ خدا نے کچھ چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی ہے، چاہے اس کا گھر ہو چاہے اس کی کتاب ہو۔ جب گھر پہ آفت آئی، واقعی آپ لوگوں کی نظروں پہ ہے کہ لوگ آئے جناب عبد المطلب کے پاس اور آنے کے بعد کیا کہا تھا؟ کیا آپ کو معلوم ہے آپ کی اٹھنی اور بھیڑ تو سب پکڑ ہی دیے لیکن خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ نے کہا اچھا، کسی تاریخ میں نہیں ملتا
کہ جناب عبد المطلب نے یہ کہا چلو چلو اللہ کا گھر بچانا ہے، بلکہ کیا کہا، اچھا مجھے تو اپنے بھیڑ اور بکریوں کی فکر ہے۔ واہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اگر غور کرے ہم جیسا یہ مسلمان ہوتا اور آج کے دور کا ہوتا، خاص کر کیونکہ آج کا ایک عجب معمہ ہے۔ میں اپنے چھوٹے بھائیوں سے کیا کہوں، جناب سے تو بات ہی الگ ہے، ہم تو سیکھتے ہیں آپ حضرات سے کہ سمجھ میں کچھ آئے نہ آئے، لیکن ضد یہ ہے کہ سامنے والے کو نیچا دکھانا ہے، چاہے کچھ نہ آتا ہو۔ تو وہاں پہ بھی جناب عبد المطلب کے پاس بھی ایسے ہی کچھ لوگ پہنچے اور کہنے لگے آپ کو معلوم نہیں اب رہا کا لشکر؟ تو آپ نے کہا پھر کہا کہ یعنی آج کہہ لیں کہ ہمارا مال و اسباب بھی لے گئے۔ ایک مرتبہ جناب عبد المطلب نے مسکرا کے کہا اچھا چلو بھائی جلدی سے اپنی بھیڑ اور بکریوں اور اونٹوں کو بچانا ہے۔ سچ بتائیے اگر آج کا انسان ہوتا تو کیا کہتا، کیا اللہ کے ماننے والے ہیں، اپنے سامان کا خیال ہے خدا کے گھر کا نہیں۔ لیکن بس یاد رکھیے کہ جب معرفت الہی حاصل ہو جاتی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کیا مجھے بچانا ہے کیا اس کو بچانا ہے۔ چونکہ عبد المطلب کو معلوم تھا کہ یہ شے میری ہے تو مجھے بچانا ہے، وہ شے اس کی ہے تو اس کو بچانا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اسے نے اللہ۔ قدرت نے انتظام بھی کر دیا کہ ٹھیک ہے لشکر تم لے کے آؤ، حفاظت کرنا میرا کام ہے۔ جزاک اللہ، واہ واہ واہ۔ بس یاد رکھیے گا وہ گھر کی منزل تھی تو لشکر فتح جو ہے فنا ہو گیا، اور جب کتاب کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے گا تو یاد رکھیے قرآن 14 صدیوں سے ہے اور قیامت تک رہے گا۔ بے شک، انگلی بے شک۔ اٹھانے والے واصل جہنم ہوتے جائیں گے۔ بے شک بے شک۔ صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات۔ اور چونکہ مجھے معلوم ہے یہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کل کی تاریخیں جو ہے یہ شہزادی کونین سے منسوب ہے، اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ جس معصوم کی ولادت ہو یا وفات ہو، شہادت ہو، اس میں زیادہ تر انہیں کے واقعات پڑھنے چاہیے۔ بے شک بے شک۔ لیکن چونکہ ماشاءاللہ یہاں اس کے بعد مسلسل مجالسوں کا سلسلہ ہے تو مختلف زاویوں سے اور مختلف انداز سے آپ انشاءاللہ شہزادی کے مصائب و فضائل سنتے رہیں گے اور سننا بھی چاہیے۔ بے شک۔ اور ہم سب کو مل کے دعا تو کرنا چاہیے ان اپنے علماء کے لیے کہ جنہوں نے جو حق مجالس شہزادی کونین کا ابھی تک ادا نہ ہو سکا تھا، آج کم سے کم ایام فاطمیہ کے نام سے عشرے پہ عشرے منعقد ہو رہے ہیں۔ اور حق بھی یہ ہے کیوں، اس لیے کہ اگر کبھی غور کرے کہ شہزادی کی منزل کیا ہے، انشاءاللہ آگے عرض کروں گا، بس زیادہ وقت نہیں لوں گا، تھوڑی دیر۔ تو میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا پر اس کا ملاحظہ فرمایا، اور بچوں کے لیے خاص کر، اور اسی لیے میں نے اس آیت کو اپنی تقریر کا عنوان قرار دیا کہ جس کے اندر دو باتوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ پروردگار نہیں چاہتا ہے کہ جس انسان کو ہم نے اشرف المخلوق بنایا، جسے اس عہدے پہ جو ہے ہم نے فائز کیا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ بھٹکتا ہوا ان راستوں پہ چلا جائے کہ ہم تو چاہتے ہیں وہ جنت جائے لیکن وہ خود راستہ جہنم کا اختیار کر لے۔ بس اس چیز کو بچانے کے لیے اور گمراہیوں سے بچانے کے لیے اس نے سب سے پہلے کچھ قوانین مرتب کیے، تو وہ تھے کہاں؟ تاریخ پہ نظر رکھنے والے اور بچے سنتے رہتے ہیں اور جناب حضرات سے کہ قرآن کہاں پہ محفوظ تھا؟ قرآن لوح محفوظ پہ محفوظ تھا۔ لوح کے معنی بچہ جانتا ہے کہ لوح کسے کہتے ہیں؟ تختی کو۔ اب یہ لکڑی والی تختی نہیں،
इस पर तो चंद सतरें लिखी जाएंगी। वो खुदा की बनाई हुई धरती, लोहे महफूज यानी महफूज धरती, वहां पे ये लिखा हुआ था। बस एक बात की तरफ इशारा करके आगे निकलूंगा। मैंने सरफराजगंज की मजलिस में एक बार तस्करा इसी के ज़ेल में गुफ्तगू चल रही थी और मेरे जहन में एक सवाल बैठा हुआ कि मेरे माबूद ये बता दे कि ये कुरान जो लोहे महफूज में महफूज था, इसको भेजने के लिए तमाम और 3 किताबें और तमाम सहीफे अंबिया के ऊपर आए हैं। हर नबी के ऊपर किताब भी नहीं आई है, लेकिन सहीफे तो बराबर आए हैं अंबिया के ऊपर, आप लोगों की नजरों में है। लेकिन अल्लाह अकबर, इस कुरान की क्या अहमियत है और इस कुरान का क्या वजन है, और यही से मैं आ जाऊंगा अपनी मंजिल की तरफ। क्या एहतिमाम किया खुदा ने इस कुरान को नाजिल करने के लिए? क्या ये किताब किसी और नबी के ऊपर नहीं भेज सकता था? लेकिन जब कुरान को पढ़ा जाए, और इसीलिए कुरान ने बार बार कहा है कि जब हमको पढ़ो तो तदब्बुर से पढ़ो और फिक्र से पढ़ो, ताकि सिर्फ इबारत न रखी जाए, मफहूम इबादत भी समझ में आए। और इसीलिए एहतिमाम क्या किया, आप जरा गौर करें कि इस किताब को नाजिल करने से पहले, और इसके अंदर खुद है कि अगर हम इस किताब को पहाड़ों पर नाजिल करते, पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। तो ये बात तो तय हो गई कि कम से कम इस कलाम इलाही में इतना वजन है कि अगर पहाड़ों पर नाजिल किया जाता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। तो जिस किताब का, जिस कलाम इलाही का वजन इतने पत्थर वाले भारी पहाड़ ना बर्दाश्त कर सके, तो कोई ऐसी तो हस्ती होना चाहिए कि जो इस वजन को बर्दाश्त कर सके। आवाज़ खुदरत आएगी। इसीलिए तो उस हस्ती को जिस पर ये किताब नाजिल करना था, उस नूर को भी मैंने सबसे पहले खल्क किया था। लेकिन तफसील में नहीं जाना है। सवाल ये हुआ कि जब पैगंबर इस्लाम इस दुनिया में आ चुके, अब वही आना शुरू हुई, कुरान की आयतें आने लगी और सूरे आना शुरू हुए कल्ब रसूल पे। कभी गौर फरमाइए कि जिसके लिए कुरान में खुदा खुद कह रहा है कि अगर पहाड़ों पर नाजिल करता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, जिस वजन को पहाड़ नहीं बर्दाश्त कर सकता है, न जाने क्या जिसमें रसूल में ताकत थी कि जिस चीज को कुरान न बर्दाश्त कर सके उसको कल्ब रसूल बर्दाश्त कर सकता है। तो मालूम यह हुआ कि जिसमें रसूल के अंदर इतनी ताकत है कि जिसको जो पहाड़ ना बर्दाश्त कर सके, जिसमें रसूल बर्दाश्त कर सकता है। अब आइए तारीख के वलक पलटे तो हमने क्या देखा? क्या ये देखे किसके अंदर कितनी ताकत है। हमने तो ये देखा, और अभी आप खैबर की बात सुन रहे थे, तो जाहिर सी बात है कौन ऐसा होगा कि मौला के फजाइल सुन के खामोश रह सके। इसलिए कि याद रखिएगा, विलायत की इबादत में जो है वो मोहब्बत भरे दिल बोला करते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इसीलिए अब गौर करिए, यहाँ से जिधर मुझे लेके जाना है आपको, कि जिसने भी मौलाए कायनात की उंगलियों में बाब खैबर को देखा, वो तारीफ करता हुआ पैगंबर के करीब आ गया। क्या कहना, क्या ताकत है अली की, क्या क्यों? क्या देखिए बाब खैबर को 2 उंगलियों पे उठा रखा है। वाह वाह वाह। एक मर्तबा पैगंबर ने कहा, खबरदार अली के हाथों की तरफ नहीं, पैर की तरफ तो देखो। अब क्या देखा? खैबर है अली की उंगलियों पर, पैर है दोशे हवा पर। लेकिन यहाँ पे रुकिए, जिसने अली के हाथों पर उठे हुए दर खैबर को देखा, उसने ऐलान ताकत अली कर दी। का क्या कहना अली की कुव्वत का, क्यों का जिसको 40 आदमी खोलते हो उसको 2 उंगलियों पे बुलंद कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और यहाँ हमने क्या देखा कि कुरान के अंदर इतनी ताकत, इतना वजन कि जिसको पहाड़ न बर्दाश्त कर सके उसे कल्ब रसूल ने बर्दाश्त कर लिया। तो मालूम यह हुआ
ایک طاقت علی کے پاس ہے، واہ ایک طاقت نبی کے پاس ہے. سبحان اللہ واہ واہ اور کیجیے گا جہاں لے کے جانا. بے شک جس ہم نے تو قرآن کو جب پڑھا تو معلوم ہوا کہ اس میں اتنا وزن ہے کہ جسے کوئی نہیں برداشت کر سکتا سوائے قلب رسول کے. وہاں باب خیبر کوئی نہیں اٹھا سکا سوائے مولائے کائنات کے. بے شک تو جس نے مولائے کائنات کے ہاتھوں پہ دیکھا در خیبر اس نے علی کی طاقت کا اعلان کیا. جس نے قرآن پڑھا قلب رسول پہ اتنا وزنی قرآن کیا طاقت ہے. لیکن میں تو سلام کرتا ہوں اس ہستی کو کہ جس نے کبھی جس کے قلب پہ قرآن اترا اس کو ہاتھوں پہ اٹھا لیا، کبھی جس کے انگلیوں پہ باب خیبر تھا اس کو اٹھا لیا. آپ کہیں گے وہ ہے کون؟ میں کہوں گا آؤ دیکھنا ہو تو دیکھ لو، اسی کو تو ابو طالب کہا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ کہ قرآن کا وزن برداشت کرے نبی اٹھائے ابو طالب. وہاں باب خیبر کو اٹھائے دو انگلیوں پہ علی، آغوش میں پرورش کرے ابو طالب. سلام ہے ابو طالب کو. آج تک دنیا نہ سمجھ پائی منزل ابو طالب کیا ہے، مسلمان ہے کہ کافر ہے. وہ کیا جاننے کہ ابو طالب کی منزل کیا ہے. ابو طالب کی منزل کو سمجھنا ہے تو یا تو رسول سے پوچھئے یا پھر ان کے فرزند سے پوچھئے. ورنہ اگر تاریخی کے کچھ ورق کی ورق گردانی کر لی جائے تو ایمان ابو طالب کا پتہ چل جائے گا. بس ایک جملہ اور اپنے منزل کی طرف یاد کیجئے جب جناب عبد المطلب کا آخری وقت ہے. ابھی تک باپ کا سایہ پہلے ہی اٹھ چکا ہے. ماں کی آغوش ملی ہے چند یوم کے لیے. اس کے بعد ماں بھی رخصت ہو گئی، دادا پرورش کر رہے ہیں. لیکن اب وقت آخر آ گیا جناب عبد المطلب کا. بھرا پورا خاندان ہے. سے بتائیے کون ایسی گود ہوگی جو مہکتے ہوئے گلاب کو اپنی آغوش میں لینا نہ پسند کرے. جس سے بھی جناب عبد المطلب کہہ دیتے تمہیں پیغمبر کی پرورش کرنا ہے، یعنی اس زمان تک اعلان نہیں ہوا تھا لیکن عبد المطلب تو جانتے تھے کہ محمد ہے کون. جس سے کہتے تھے کیا پرورش نہ کرتے. لیکن پھر حرف عدالت عبد المطلب پہ جو ہے حرف آ جاتا. کیوں؟ اس لیے اگر ایک بیٹے کے حوالے کر دیتے تو دوسرا کہتا ہم کیا کریں. بابا جان نے ان کے حوالے کر دیا پرورش کی. تو اس لیے جناب عبد المطلب نے صلوات پڑھتے محمد عالم آگے آ جائیے. آپ حضرت آپ آگے آ جائیے. ایک اور صلوات پڑھو. اور بچوں بات آ گئی ہے تو کہتا چلو میں حیدرآباد میں جو مجلس پڑھ رہا تھا وہاں بڑا اچھا انداز ہے، مجھے بہت پسند آیا. وہاں کا دستور یہ ہے کہ بزرگ حضرات آگے، اس سے پیچھے ان سے چھوٹے، اس سے پیچھے ان سے. لیکن جب درود کی منزل آتی تھی تو بزرگ تو جھوم کے رہ جاتے تھے اور جو بچے ہوا کرتے تھے وہ بہت بلند آواز سے. مجھے موقع مل گیا اتفاق سے میں نے ان سے ایک گزارش کی. میں نے کہا یہ بتائیے کہ آپ جنت جانا چاہتے ہیں کہ نہیں. تو ظاہر ہے جنت کی لالچ فوراً. اور پھر بزرگی میں جو پہنچ جائے معلوم ہے ان کو نہ جانے کب مہمان آ جائیں لینے کے لیے. تو ایک مرتبہ جتنے تھے انہوں نے کہا بالکل نہیں، اللہ بزرگوں کا سایہ قائم و دائم رکھے. بزرگ بہت ہے، ایک امانت ہوتی ہے خدا کی. جب تک رہتی ہے احساس نہیں ہوتا، جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بزرگوں کی اہمیت کیا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اپنے خاندان میں بزرگوں کی جو عزت و احترام اور خدمت کیا کرتے ہیں.
یاد رکھو بچوں، جتنا تم اپنے بزرگوں کی خدمت کرو گے آنے والی نسلیں تمہاری خدمت کرے گی۔ تو میں نے ان سے کہا یہ بتائیے چاہیے کہ نہیں؟ سب کے سر ہل گئے جی۔ میں نے کہا جنت میں جا کے کیا کریں گے؟ تو اس میں ایک صاحب بیچ میں بیٹھے تھے، ان کے منہ سے تیز آواز نکلی، ارے کہہ رہے ہیں کچھ ملے نہ ملے حورے تو ہیں۔ تو میں نے کہا کیا حورے اتنی سستی اتنی آسانی سے مل جائیں گی؟ اب لگے میرا منہ دیکھنے۔ میں نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ دنیا میں ایک نامحرم، سنیے آپ حضرات، میں نے کہا دنیا میں ایک نامحرم عورت کب تک محرم نہیں بنتی؟ تو وہ میرا سبھی مجمع تھا دیکھنے لگا، تو ایک صاحب بولے جب تک عقد نہ ہو جائے۔ میں نے کہا خالی عقد نہیں ضروری ہے، جب تک کہ پہلے مہر کے بغیر تو عقد نہیں پڑھا جا سکتا ہے، پہلے مہر۔ تو میں نے کہا جب ایک دنیاوی عورت اس وقت تک محرم نہیں بن سکتی کہ جب تک کہ اس کا مہر نہ ادا کیا جائے اور عقد نہ پڑھا جائے، تو جنتی حوریں اتنی آسانی سے مل جائیں گی؟ اب لگے میرا منہ دیکھنے۔ میں نے کہا جیسے دنیاوی عورت کو محرم بنانے کے لیے مہر کی ضرورت ہے، ایسے اگر حوریں چاہیے تو حوروں کے مہر کا نام درود ہے۔ بس میں نے جیسے یہ کہا تو آپ سے بتائیں کہ بچے تو خاموش رہے اور بزرگوں کی آوازیں بلند ہوئی۔ میں نے کہا چلیے کچھ نہ صحیح، کسی لالچ ہی میں صحیح درود تو پڑھا، صلوات بھیج دیں محمد۔ اور میرے میں تو یاد رکھنا جتنی بھی واجب عبادتیں ہیں سب کے لیے ہم کو حکم دیا ہے۔ بات آتی جا رہی ہے بیچ میں کہ نماز پڑھنے کا حکم خدا نے دیا ہے، پڑھنا ہم کو ہے، وہ شریک نہیں ہے اس میں۔ کیوں؟ اگر وہ نماز پڑھنے لگے تو پھر لا شریک کہاں رہ جائے گا؟ جسم ہو گیا اس کا۔ روزے کا حکم اس نے دیا، رکھے گا کون؟ ہم۔ حج کا حکم اس نے دیا، کریں گے ہم۔ جہاد کا اس نے حکم دیا، کریں گے ہم۔ معلوم یہ جتنی واجب عبادات ہے سب ہم کو کرنا ہے۔ کاش کوئی ایک ایسی عبادت ہوتی کہ جو ہم بھی کرتے وہ بھی کرتا۔ غور کیجئے، نماز ہم نے پڑھی حکم اس کا، روزہ واجب ہمارے لیے حکم اس کا، حج واجب ہمارے لیے مستطیع ہو جانے کے بعد حکم اس کا، سب تو اس کا حکم انجام ہم دے رہے ہیں۔ کچھ ایسا بھی تو عمل ہو، کوئی ایک عمل ہو۔ قدرت نے کہا گھبراتے کیوں ہو؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ بس ایک عمل ایسا ہے کہ جب محمد و آل محمد پہ کوئی درود بھیجتا ہے تو یہ نہ سوچنا تم ہی تنہا بھیجتے ہو، تم بھی بھیجتے ہو، ملائکہ بھی بھیجتے ہیں، اور خالی ملائکہ ہی نہیں کائنات کا مالک بھی شریک ہو جاتا ہے۔ تجاکم من اللہ، اسی لیے میں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کو لے کے آیا ہوں کہ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزوں کا اہتمام کیا، بس تھوڑی سی گفتگو کرنا ہے اور زحمت تمام۔ دو چیزوں کا اہتمام کیا، کون سی وہ دو چیزیں ہیں؟ آیت کے میں آئے ہوئے الفاظ خود بات کو واضح کر رہے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ، اللہ کی جانب سے بھیجے گئے دو چیزیں، وہ کون سی ہیں؟ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے نور بھی بھیجا گیا، کتاب بھی بھیجا گیا۔ دو چیزیں ہماری ہدایت کے لیے بھیجی گئی، لیکن جب قرآن کے اندر اس کا تذکرہ کیا گیا، آیت میں وہ الفاظ سجائے گئے، تو انداز کیا ہے؟ پہلے نور کا تذکرہ ہے، بعد میں کتاب کا تذکرہ ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، پہلے کتاب کا تذکرہ ہوتا، بعد میں نور کا ہوتا۔ تفصیلی بحث ہے، لیکن جب میں نے غور کیا تو بس ایک مثال کے ذریعے بات کو واضح کر کے آگے بڑھوں گا کہ جب میں نے غور کیا تو میری بات ایک سمجھ میں آئی کہ اگر میں نے کسی بچے کو بلایا اور بلانے کے بعد اس کو ایک کتاب دے دی اور میں نے کہا یہ کتاب لے کے جاؤ اور اس کو جانے کے بعد پڑھنا،
صبح آنا، میں تم سے سوال و جواب کروں گا، تمہیں سوال و جواب، میرے سوالوں کا جواب دینا ہے۔ بچہ تھا، معصوم تھا، کتاب لی، لے کے گھر چلا گیا۔ جب دوسرے دن آیا صبح تو میں نے اس کے ہاتھ سے کتاب لی اور لینے کے بعد میں نے اس سے سوال کرنا شروع کیا۔ میں نے کہا بتاؤ سورج کب نکلتا ہے، کب غروب ہوتا ہے؟ اس نے کہا مولانا جب دن ڈھل جاتا ہے، رات کا وقت آتا ہے تو سورج نکلتا ہے، دن آنے سے پہلے غروب ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ چاند کب نکلتا ہے؟ کہنے لگا دن کے 12 بجے نکلتا ہے۔ ایک بار مجھے غصہ آیا، میں نے کہا کیا بکواس کر رہے ہو؟ معصوم تھا، نگاہ معصومیت سے دیکھنا شروع کیا۔ میں نے کہا جب کتاب دی تھی تو نے پڑھا کیوں نہیں؟ آج کل بھی یہ ہوتا ہے نا، اگر بچوں کو کتاب دے کے اور سبق دینے دے یاد کرنے کے لیے بھیج دیا اور نہ لائے تو صبح بیچارے بچے تو سر جھکائے ہوئے ہوتے ہیں اور اساتذہ کو دیکھنے والا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے مجھے دیکھنا شروع کیا، بس ملاحظہ فرمائے، اور دیکھنے کے بعد میں نے کہا یہ بتاؤ تم کتاب تم نے کیوں نہیں پڑھی؟ جو سوال کر رہا ہوں سب اس کے اندر تو ہے۔ بچہ ضرور تھا لیکن اللہ نے عقل عطا کی تھی۔ ایک مرتبہ مسکرا کے اس نے کہا کہ حضور آپ کو معلوم ہے کہ یہ کتاب آج تک میں نے پڑھی ہی نہیں تھی، کوئی پڑھانے والا ہی نہیں تھا، تو جب پڑھانے والے کا آپ نے انتظام نہیں کیا تو سوال کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ جب پڑھانے والا نہیں ہے تو ہم کتاب پڑھیں گے کیسے؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ نہ آپ نے پڑھانے والے کا انتظام کیا نہ روشنی کا انتظام کیا۔ میں تو اندھیرے میں رہنے والا تھا، تو نہ پڑھانے والا ہے نہ روشنی، تو میں کیسے پڑھتا؟ قدرت نے کہا مجھے معلوم ہے اگر میں کتاب پہلے بھیج دوں گا تو لوگ جب بعد میں بھیجا ہے تو حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ دے رہے ہیں، اگر پہلے بھیج دوں گا تو کتاب سب لے لیں گے، نور کو سب چھوڑ دیں گے۔ تو اس لیے کہا تجاکم من اللہ نور و کتاب مبین، ہم نے سب سے پہلے اگر بھیجا تو یاد رکھو پہلے نور کا اہتمام کیا ہے پھر کتاب کا اہتمام کیا ہے۔ کیا اس لیے کہ یاد رکھو کتاب کا کام ہے تمہیں منزل کا پتہ دینا اور نور کا کام ہے منزل تک پہنچا دینا۔ بے شک بے شک۔ کتاب سمجھنا آسان نہیں ہے، سمجھانے والا چاہیے۔ بے شک بے شک۔ اگر قرآن اتنا آسان ہوتا تو پھر اتنا اہتمام نہ کرنا پڑتا۔ میں اپنے چھوٹے بھائی طالب علموں سے کہوں گا یاد رکھنا قرآن کا احترام اسی انداز سے ہونا چاہیے جس انداز سے ہم علم اور تعزیہ کا احترام کرتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں مکے کا۔ عمرہ کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، مجھے اتنا افسوس ہوا۔ وہاں جب آپ باہر نکلے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا قرآن بیچنے کی دکانیں ہیں۔ میں اور میرا ایک دوست تھا اس دکان پہ گیا لینے کے لیے۔ جب وہاں پہنچے تو قرآن، میرے ایک دوست ہے حیدرآبادی، انہوں نے کہا کہ مولانا آپ کو نہیں معلوم یہاں کے حضرات کتنا احترام کرتے ہیں قرآن کا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے بس کتاب سمجھتے ہیں، اللہ کی کتاب کے طریقے سے احترام نہیں کرتے۔ مجھے یقین نہیں ہوا، میں اس کتاب کے اوپر وہاں پہنچا دکان پہ، اور جب میں نے اس سے پوچھا تو انہوں نے کہا آپ پھیلیے، کہنے لگے کہ ہاذا کم، یہ قرآن کتنے کا ہے؟ اس نے بتایا 50 ریال یہ وہ۔ تو انہوں نے جان بوجھ کے کہا وہ جو اوپر رکھا وہ چاہیے، ماشاء اللہ سے تھے، اصلی مسلمان تھے، ظاہر مکے میں پیدا ہوئے تھے، تو ان کا کون انکار کر سکتا ہے؟ ایک مرتبہ اس نے کیا کیا، جو ترتیب سے قرآن رکھے تھے اسے سیڑھی بنا دیا اور اس قرآن پہ چڑھتا ہوا اوپر گیا اور جانے کے بعد آخری قرآن اتار کے لے آیا۔ اللہ کے دینے لگا، میں نے اس سے کہا کہ یا شیخ یہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، اس کا جواب سنیں گے؟ اس نے کہا خلاص ما فی کلام۔ میں نے کہا کیوں؟ بولا کتاب ہے، بس کتاب ہے، جب ہاتھ میں لے کر پڑھتے ہیں بس اللہ نے اس میں کیا لکھا ہے سب واقعات ہی تو لکھے ہیں۔ یعنی یہ حال ہے اس دور میں 1400 صدیوں گزر جانے کے بعد، جب آج قرآن کا احترام نہیں ہو رہا ہے
تو دور رسول میں جو ہے وہ ظاہر سے بات ہے نور کا کیا احترام کیا جاتا ہوگا. اور اسی لیے آپ سوچئے، بس زحمت تمام کر رہا ہوں، آپ کا دوسری طرف باتیں نکل گئی، کہ جس سینے پہ قرآن کو اتارا، اللہ اکبر، کیا منزلت ہے پیغمبر اسلام کی. آپ نے خود فرمایا وَلَمَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. بعد میں آپ نے فرمایا وَأَنَا وَعَلِيٌّ مِّن نُورِ الْمَعِينِ، ہم علی تو ایک ہی نور کے دو جز ہیں. لیکن غور تو کیجیے کہ اگر کسی کے لیے پیغمبر کہہ دے فاطمہ تو بِضْعَةٌ مِّنِّی، اس بیوی کی کیا منزلت ہے. افسوس تو یہی ہے کہ نہ مسلمان کل کو سمجھے نہ جز کو سمجھے. کیوں؟ اس لیے یاد رکھیے، اگر کل سے جز ادا کر دیا جائے تو نہ عظمت میں کوئی کمی آتی ہے نہ مرتبہ گھٹتا ہے. قرآن 30 پاروں اگر ایک جگہ جمع کر دیجئے تب بھی وہی عظمت ہے، اور پاروں کی شکل میں الگ کر دیجئے تب بھی وہی عظمت ہے. اسی طریقے سے ہمارے سارے ائمہ، صلوات دے سب کی منزلت ایک ہے، چاہے پیغمبر خدا ہو چاہے مولا کائنات ہو. لیکن اللہ اکبر، فاطمہ تو بِضْعَةٌ مِّنِّی، فاطمہ میرا جز ہے. جو منزل ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی، کیا کبھی اور آج تک سب سے بڑا ستم تو یہی ہے. ذرا غور کیجیے کہ آج دنیا میں اگر کسی کے اوپر بھی ظلم ہو جائے تو ظلم کرنے والوں کا نام بام دہل پیپروں میں اور ٹی ویوں پہ آ جاتا ہے کہ فلاں نے ظلم کیا، فلاں نے قتل کیا. لیکن مظلومہ بی بی کے لیے کیا یہ کم ہے کہ 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی جس نے شہزادی پر ظلم کیا اس کا نام لینے سے روکا جائے. اور خدا کا شکر ہے کہ جو یہ ایام فاطمیہ منائی جا رہی ہے یہ اسی بات کے لیے ہے. یاد رکھیے گا جس انداز سے محرم کو اس تعداد میں منایا گیا کہ آج لوگ یزید کا نام لینا تو الگ بات ہے، بچوں کا رکھنا گوارا نہیں کرتے. اسی طریقے سے اگر یہ ایام فاطمہ انشاءاللہ ہمیشہ بڑھتے ہی گئے تو وہ دور نہیں ہے کہ جن کو چھپایا گیا تھا ان ظالموں کا نام بھی اجاگر ہو جائے گا. اور جب اجاگر ہو جائے گا تو یزید سے زیادہ لوگ ان کے اوپر لعنت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یزید نے نواسے کو شہید کیا تھا، انہوں نے تو دختر رسول پر ظلم اٹھایا. اور کون شہزادی، کیا عظمت ہے شہزادی کی. یاد رکھیے گا، دیکھیے کسی چیز کو چننا اور ہوتا ہے اور کسی کو منتخب کرنا اور ہوا کرتا ہے. جناب مریم کے لیے آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ پروردگار نے چنا عالمین کی عورتوں میں سے. کیا منزلت ہے جناب مریم کی. لیکن وہ مریم ہے، یہ فخر مریم ہے. وہاں چنا جا رہا ہے، یہاں چن کے بھیجا جا رہا ہے. اور دونوں میں فرق کتنا بڑا ہے. جس کو چنا جب اس کو بھوک کا احساس ہوا تو کہا گھبرانے کی بات نہیں مریم، تم سوکھے درخت کے نیچے بیٹھ جاؤ، بلا فصل کے میوے بھیج دوں گا. بس یاد رکھیے گا جس کو چنا تھا اس کی منزل کیا ہے، اور جس کو عالمین کی عورتوں کا سردار بنا کے بھیجا تھا اس کی منزلت کیا ہے. جس کو چنا جب اس کو بھوک کا احساس ہوا تو جنت سے میوے بھیج دیے، لیکن جس کو منتخب کر کے خود بھیجا تھا کہ بس یہی تو فرق ہے مریم اور فخر مریم میں. ارے وہاں میوے بھیجے جاتے ہیں، یہاں ہاتھ کی روٹیاں منگائی جاتی ہیں. سبحان اللہ. اور یہی نئی منزل اور آگے بڑھ جائے گی. کہ یاد رکھو مریم کسے کہتے، 1,24,000 نبیوں کو لے لیجیے. اور جو بہت بڑا جملہ ہو جائے گا لیکن غلط نہیں ہوگا کہ ہمارے سارے ائمہ کو لے لیجیے اور قیامت تک کے پاک و پاکیزہ انسانوں کو لے لیجیے.
بتائیے سب کی تمنا کیا ہے؟ ہر ایک کے دست دعا بارگاہ الہی میں بلند ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ہر ایک کی تمنا میرے محبوب سیف سجادیہ ہمارے سامنے موجود ہے، چوتھے امام کس انداز سے دعا کیا کرتے تھے؟ ہر ائمہ نے دعا کیا ہے، لیکن اللہ اکبر، دختر رسول کا مرتبہ کیا ہے؟ کیا منزلت ہے شہزادی کونین کی کہ ہر ایک جو ہے وہ بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے، میرے معبود میری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے معبود اپنی اپنے دعائیں ہیں، لیکن فاطمہ کی منزل کیا ہے؟ یاد رکھیے سب کی نگاہ قدرت کی طرف ہے، قدرت کی نگاہ فاطمہ کی طرف ہے۔ واقعہ آپ کی نظروں میں ہوگا کہ جب یوم محشر شہزادی آ کے پلٹے گی، در جنت کے قریب پہنچے گی، آوازیں وہی آئے گی، اے میری کنیز خاص رک جاؤ، شہزادی رکیں گی، نگاہ معصومہ اٹھے گی، آواز آئے گی فاطمہ مانگ لو جو بھی مانگنا ہو۔ شہزادی جواب دے گی میرے بابو کیا مانگے، سب کچھ تو دے دیا۔ آواز قدرت آئے گی نہیں، ایک کنیز خاص یاد رکھو، آج باب رحمت اس وقت تک بند نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم کچھ طلب نہ کرو۔ یاد رکھیے گا انبیاء طلب کرتے ہیں خدا سے، وہاں خدا منتظر ہے زبان سیدہ کا۔ مانگو شہزادی مانگو۔ شہزادی جواب دے گی میرے معبود کیا مانگے تجھ سے؟ جیسا بابا مجھے دیا کائنات میں کسی کو بابا نہیں دیا، جیسا شوہر عطا کیا کسی کو شوہر عطا نہیں کیا، جیسے بیٹے عطا کیے کسی کو بیٹے عطا نہیں کیے۔ قدرت کی آواز آئے گی نہیں پھر بھی مانگو۔ اچھا میرے محبوب اگر دینا ہی ہے بس پہچانیے عزادار کی اہمیت کیا ہے، حسین سے محبت کرنے والوں کی اہمیت کیا ہے، مولا کائنات سے محبت کرنے والوں کی عظمت کیا ہے۔ تب شہزادی کہے کہ میرے محبوب اگر تو کہتا ہے تو بس ایک ہی تمنا کا کیا کہ میرے لال حسین کے عزاداروں کو بخش دے۔ آوازیں قدرت آئے گی شہزادی اے میں ایک کنیز خاص اپنے حسین کے ایک ایک چاہنے والوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ شہزادی ایک ایک کو طلب کرتی رہیں گی، اشارے سے بلاتی رہیں گی، جب لے کے چلیں گی یہ ہے عظمت سید الشہداء اور شہزادی کی عظمت کہ وہ تنہا شہزادی کے ساتھ نہیں جائیں گے بلکہ آپ کو معلوم ہے جب چلیں گے آواز قدرت آئے گی اکیلے کیوں جا رہے ہو، اپنی منزلت پہچان لو۔ تم شہزادی کے ساتھ جا رہے ہو تو تمہیں بھی ایک مہلت دی جا رہی، تم اپنے چاہنے والوں کو ساتھ لے کے چلے جاؤ۔ سوچئے حسین کی عزا، اس فرش عزا کی اہمیت کیا ہے۔ آج ہماری بدنصیبی ہے کہ فرش عزا بچتی ہے تو ہم باہر انتظار کیا کرتے ہیں، اور اب تو میں نے یہاں دیکھا عنوان ہی بدل چکا ہے عزا کا۔ بے انتہا مجھے افسوس ہوتا ہے ہمارا مجمع دو حصوں میں بڑھ چکا ہے۔ ایک وہ مجمع ہے کہ جب ذاکر منبر پہ ہوتے ہیں تو کچھ سننے والے ہوتے ہیں باقی باہر کھڑے ہوتے ہیں، کیوں؟ جب مجلس ختم ہوتے ہیں تو وہ حضرات تشریف لاتے ہیں اور جو بیٹھے ہیں یہ رخصت ہو جاتے ہیں۔ پتا کیا چلا باہر کھڑے کیوں تھے؟ کہہ رہے انتظار کر رہے تھے مسائل ختم ہو جائے تو ماتم کرنے کے لیے آئیں گے۔ بے شک چاہے گریہ ماتم میں ہو چاہے مجلس میں ہو ثواب ہے، لیکن جتنا فرش عزا کا ثواب ہے اتنا باہر کھڑے ہونے سے ثواب نہیں ہے۔ فرش عزا کی اہمیت کیا ہے؟ میں نے ایک ذاکر سے ہی واقعہ سنا تھا، اور ایک واقعہ اسی دو واقعے سے مسائل اور زحمت تمام ہے۔ دو دوست تھے، کربلا محلہ تشریف لے گئے آقا حسین کے قبر کی زیارت کے لیے، اور وہاں جانے کے بعد جب حبیب ابن مظاہر کے قبر میں پہنچے دونوں نے کھڑے ہو کے آپس میں گفتگو کرنا شروع کی کہ کیا خوش نصیب تھے حبیب کہ سب تو حسین کے ساتھ آئے تھے، لیکن کیا منزلت ہے حبیب ابن مظاہر کی کہ کربلا سے حسین نے اپنے ہاتھوں سے خط لکھ کر بھیجا
اور پھر اس سے بڑا جو مرتبہ ہے وہ یہ کہ خط تمام نہ ہوا تھا کہ ثانیہ زہرا زینب نے کہا بھیا نیچے لکھ دو زینب تمہیں سلام دیتی ہے۔ ذرا غور کریں آپ، حبیب کی منزلت کیا ہے کہ جس کے لیے حسین تحریر کرے، زینب سلام کرے۔ یہ دونوں دوست اپنا یہی گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ اکبر، حبیب کی منزلت کیا ہے کہ جس کو مصیبت میں سیدہ کا نام یاد ہے، اور اس کے بعد کربلا میں آئے تو کیا عظمت ملے کہ زینب کے پیارے اور محمد معمول کہہ کے سلام کرے۔ یہ دونوں جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، اس کے بعد لوٹ کے آتے ہیں، آنے کے بعد اپنے گھر پہنچتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ خواب غفلت میں تھے کہ خواب دیکھتے ہیں کہ حبیب ابن مظاہر کو تشریف لا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ دونوں نے خواب دیکھا کہ حبیب تشریف لا رہے ہیں۔ تعظیماً یہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اٹھ کے سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد ایک مرتبہ اڑ کے دیکھنا شروع کیا۔ حبیب نے کہا کل تم میری زیارت کے لیے آئے تھے؟ کہا بے شک ہم کربلا میں زیارت کے لیے آئے تھے۔ کہا تم کیا گفتگو کر رہے تھے؟ کہا ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی منزلت کیا ہے کہ جس کو میرے آقا حسین نے اپنے ہاتھوں سے خط لکھ کے بلایا ہو، وہ بھی ایسی مصیبت میں یاد کیا ہو جہاں کوئی حسین کا مددگار نہ ہو۔ یہ بتائیے اس کے علاوہ اور کیا شرف مل سکتا ہے آپ کو؟ اس سے بڑھ کے اور کیا منزل ہوگی؟ آپ کو معلوم ہے حبیب نے کیا جواب دیا؟ کہا بے شک اس میں کوئی شک نہیں، میرے آقا نے مجھے مصیبت میں یاد کیا تھا، میری شہزادی نے مجھے سلام لکھا تھا، لیکن میں تم کو بتاتا ہوں میری دل میں ایک تمنا ہے، کاش کربلا سے زیادہ بہتر ہوتا کہ آج میں موجود ہوتا۔ کا کیوں؟ کیا اس لیے تمہیں معلوم ہے کہ جب فرش عزا حسین بچتی تو مجھے فرش میں بیٹھنے کا موقع مل جاتا۔ انہوں نے ہاتھ جوڑا، کہا فرش عزا کی یہ اہمیت کا یاد رکھنا، ہم نے حسین پہ جان تو دے دیا، لیکن تمہیں کیا معلوم فرش عزا کی اہمیت کیا ہے؟ جب معلوم ہے جب فرش عزا بچتی ہے تو آسمان سے ملائکہ زمین پہ آ جاتے ہیں، جب فرش عزا بچتی ہے تو پھر شہزادی کونین بقی کو چھوڑ دیتی ہے، جب فرش عزا بچتی ہے تو میرے آقا حسین کی ایک 4 سال کی بچی اپنی دادی کی انگلی پکڑ کے جو ہے وہ فرش عزا پہ آ جاتی ہے۔ ہاں عزیزو، اور سیدہ کو اپنے لال کا غم کتنا عزیز ہے میں کیا بتاؤں، لیکن یہ وہ ایام ہے جب بھی مجلس ہوتی ہے کہیں پہ تو حسین کا پرسہ سیدہ کو دیا جاتا ہے، لیکن وہ ایام ہے یہ کہ اس میں شہزادی کا پرسہ کس کس کو دیا جائے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ غور تو کیجئے، کربلا کے 72 کا پرسہ ہم شہزادی کو دیتے ہیں، لیکن اس مظلومہ کا پرسہ کس کو دیا جائے؟ کیا شہزادی کا پرسہ اس کے بابا پیغمبر اسلام کو دیا جائے؟ کیا شہزادی کا پرسہ علی مرتضیٰ کو دیا جائے؟ کیا شہزادی کا پرسہ اس کی بیٹی زینب کو دیا جائے کہ جو ثانیہ زہرا ہے؟ کیا شہزادی کا پرسہ جو ہے آقا حسین کو دیا جائے؟ ہاں مجھے نہیں معلوم کیا کیا مصائب شہزادی کی زندگی میں گزر رہے ہیں، لیکن اگر اتنا تصور کر لیجئے تو کافی ہے کہ انسان کی عمر کے اندر جب 18 سال پہ پہنچتا ہے تو اس جوانی کو شباب کی جوانی کہا جاتا ہے، لیکن ہائے رسول کی بیٹی کی مصیبت ہے کہ 18 سال کی عمر کے اندر بال سفید ہو جائے، کمر جھک جائے، چہرے کا رنگ بدل جائے۔ اللہ اللہ، اس 18 سال کی عمر کے اندر بی بی کے نوحہ پڑھنا پڑے، صحبت بھیا مسائل۔ بابا آپ کی بیٹی پہ اتنے مسائل ڈالے گئے کہ اگر دنوں پہ ڈالے گئے ہوتے تو تاریکی شب میں بدل گئے ہوتے۔ عزیزوں میں سوچا کرتا تھا بی بی آپ کے اوپر کون سے ایسے مسائل پڑے کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ نوحہ پڑھنا پڑا؟ بی بی کون سے ایسے مسائل تھے؟ میں مانتا ہوں بے شک بابا کے غم میں آپ کو ٹھیک سے رونے نہ دیا گیا۔ اگر آپ روتے تھے مدینے والوں نے آگے علی سے کہا جا کے دختر رسول سے کہہ دیجئے اگر باپ کو رونا ہے یا دن میں رویا کرے،
یا رات کو رویا کرے. کیا ستم ہے, ایک بیٹی باپ کے غم میں رو بھی نہیں سکتی ہے. لیکن ہاں یہ بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا. لیکن اللہ اکبر, ذرا سوچئے, اس بیٹی کے دل سے پوچھئے جو گھر سے نکلی, جا کے جگہ بیٹھ کے درخت کے نیچے اپنے بابا کو یاد کر کے روتی ہو. ارے کتنے ظالم تو اس دور کے جو ہے وقت کے رہبر, کہ ان کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ رسول کی بیٹی اپنی بابا کو ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے رو سکے. اس درخت کو بھی کٹوا دیا گیا. وہ دن بھی اور آگے بڑھتے گئے. لیکن میں سوچتا تھا یہ شہزادی, یہ ساری مصیبتیں تو رہی, لیکن جب غور کیا تو وہی سمجھ میں آیا, ارے شہزادی نے یہ نوحہ کیوں پڑھا تھا. صحبت لیا مسائب, پر اتنے مسائب ڈالے گئے. جب نہیں شہزادی آواز دے, اے ذاکر تو نے ایسی انصاف نہیں کیا, تو نے صرف میری حیات زندگی کو دیکھا ہے, صرف میری حیات کو دیکھا ہے, بعد وفات غور ہی نہ کیا. ارے میں وہ مظلومہ بیوی ہوں کہ جس سے زندگی میں بھی سکون نہ ملا, قبر میں بھی سکون نہ ملا. جب تک زندہ رہی باپ کے غم میں رونے نہ دیا. عزیزو, ذرا وہ وقت یاد کر لیجئے کہ جس کے دروازے پر آ کر سردار انبیاء سلام کرتا ہوں, جس کے دروازے پر ملائکہ آ کر دستک دیا کرتے ہو, سلام کیا کرتے ہو. ارے جب شہزادی چکی چلاتے چلاتے تھک جائیں تو وہی آ کر چکی چلاتی ہو. اللہ اکبر, ایسا وقت آ گیا کہ دروازے پہ مجمع جمع ہو گیا. ایک آواز دی جا رہی ہے, ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم دروازہ توڑ کے اندر آ جائیں گے. عزیزو, آپ آگے کی مجالسوں میں سنتے رہیں گے. بس مجھے مصائب کے چند جملے عرض کرنا ہے کہ شہزادی کونین ایسا نہیں ہے کہ شہزادی فوراً اٹھ کے آ گئی تھی. نہیں, مولا کائنات نے شہزادی سے کہا, اے بنت رسول آپ بیٹھیے, یہ سب جو ہے مجھ سے ملنا چاہتے ہیں. لیکن شہزادی کو ترس آ گیا, ابو الحسن ماحول بڑا برا شور ہو چکا ہے, مجھے معلوم ہے یہ سب تمہارے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں. اے ابو الحسن, میں گوارا نہیں کرتی کہ تم تنہا باہر چلے جاؤ. نہیں نہیں بنت رسول, میں گوارا نہیں کرتا کہ بعد رسول آپ پر کوئی ظلم ہو جائے. یہاں بیٹھیے. لیکن شہزادی نے سوچا میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں مسلمان, ارے میں جاؤں گی تو کم سے کم مجھ پر تو ظلم نہیں کریں گے. انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ نام و نہاد مسلمان تھے جو دولت کے لیے رسول کا کلمہ پڑھتے تھے. ایک مرتبہ شہزادی نے دروازے کے پشت پہ آنے کے بعد سوال کیا, ابو الحسن کو کیوں بلانا چاہتے ہو؟ سارے مسائل آپ کو معلوم ہے, لیکن مجھے عرض یہ کرنا ہے. عزیزو, سچ بتاؤ, کیا شہزادی نے کبھی یہ سوچا ہوگا ارے کہ جس دروازے پر آ کر میرا بابا سلام کرے اس دروازے پہ آج آگ لگا دی جائے گی, وہ جلتا ہوا دروازہ میرے اوپر گرایا جائے گا. ہاں عزیزو, غضب کا وقت ہوگا کہ جب جلتا ہوا دروازہ شہزادی کے شکم پہ گرا, اور گرنے کے بعد قیامت تو جب ہو گئی کہ اس دروازے میں نے بڑے بڑے ذاکرین سے سنا ہے ایک کیل ایسی لگی ہوئی تھی کہ جب وہ گری, دروازہ گرا, تو جو کیل تھی وہ آپ کے جسم میں بے وست ہو گئی. بے وست ہونا تھا, شہزادی تڑپ کے رہ گئی. لیکن ہاں عزیزو, وقت گزرا, اس کے بعد زیادہ شہزادی کو حیات نصیب نہ ہوئی. بس آخری جملے ہیں, ایک دن کا وقت ہے, مولا کائنات گھر میں تشریف لائے. کیا دیکھا, دختر رسول ایک ہی وقت میں کئی کام کر رہی ہے. پوچھا, اے شہزادی آخر یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں؟ اے ابو الحسن, اب میں بابا کے پاس جانے والی ہوں, اب میں اس دنیا سے خدا حافظ کرنے والی ہوں. ہاں عزیزو, یہ کہنے کے بعد کہا, ابو الحسن کچھ دیر میرے پاس بیٹھ جاؤ. اللہ اکبر, ذرا سوچئے ماں کو اپنے بیٹوں سے کتنی محبت ہوا کرتی ہے. ابو الحسن بیٹھ جاؤ. مولا کائنات بیٹھے. کہا, ابو الحسن دیکھو, اب میری زندگی اپنے آخری مراحل میں ہے, میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں, کچھ وصیتیں ہیں میری. کہا, اے فاطمہ کیا ہے؟ بس سنیے, ایک وصیت سن لیجئے. کہا, دیکھو اتنا یاد رکھنا کہ جب میری روح جسم سے پرواز کر جائے
تو میرا جنازہ شب میں اٹھایا. میں نہیں چاہتی کہ وہ لوگ میرے جنازے میں شریک ہوئے جنہوں نے جلتا ہوا دروازہ کھول دیا، جس کی وجہ سے محسن کی شہادت ہو گئی. اور اس کے بعد کہا اے ابو الحسن اتنا یاد رکھنا مجھے اپنے لال حسین سے بڑا پیار ہے، اگر کبھی کوئی خطا کر دے تو کبھی غصہ حسین پہ نہ کرنا. مولا کائنات نے کہا اے بنت رسول اگر حسین تمہارا لال ہے تو میرا بھی تو لال ہے نا. ہاں عزیزوں وقت گزر گیا، لیجیے وہ وقت بھی آیا کہ ایک مرتبہ اسما کو قریب بلایا. بلانے کے بعد شہزادی نے کہا دیکھو اسما میں حجرے میں جاتی ہوں، جانے کے بعد جب تک میری تسبیح و تحلیل کی آواز آئے سمجھ لینا رسول کی بیٹی کی ابھی زندگی باقی ہے، لیکن جب آواز رک جائے تو سمجھ لینا کہ سایہ جو ہے اٹھ چکا ہے. اسما کہتی ہے میں حجرے کے دیوار سے کان لگا کے بیٹھ گئی، ہاتھوں کو بلندیا پروردگار ایسی کنی ایسی شہزادی کہاں ملے گی، کاش اس کی عمر طولانی ہو جائے. لیکن تسبیح و تحلیل کی آواز آتے آتے چند لمحے رکی. لیکن اس سے پہلے شہزادی کی ایک وصیت اسما سے بھی ہے. اے اسما دیکھو میرے بچے صبح سے بھوکے ہیں، ہمیشہ میرے ہاتھ سے وہ غذا کھایا کرتے ہیں، دیکھو جب آئے تو دسترخوان لگا دینا، لگانے کے بعد میرے بچوں کے سامنے غذا رکھ دینا، جب کھانا کھا لے تو بتانا کہ ان کی ماں کہاں ہے. لیجئے اسما بیٹھی ہوئی تھی، آواز شہزادی آنا بند ہوئی. اسما نے سر و سینہ پیٹا، ایک مرتبہ مسجد نبوی کا رخ کیا، آواز دی اے اللہ کے نبی آپ کی بیٹی آپ کے پاس پہنچ گئی. ابھی چند لمحے گزرے تھے ایک مرتبہ حسنین داخل ہوئے. اسما نے شہزادی کی وصیت پوری کی، دسترخوان لگایا، کھانا لگا دیا، آواز دی آؤ بچوں آؤ صبح سے بھوکے ہو کھانا کھا لو. دونوں بچے آئے دسترخوان پہ بیٹھے. ایک مرتبہ اسما کو دیکھنا شروع کیا، لیکن شہزادی کے وصیت اسما کو یاد آ گئی، بچے صبح سے بھوکے ہیں جب تک کھانا لے یہ نہ بتانا ماں کہاں چلی گئی ہے. ایک مرتبہ دیکھنا شروع کیا، اسما نے کہا شہزادو کھانا کھا لو صبح سے بھوکے ہو. کہا اے اسما، ایک مرتبہ آقا حسین نے کہا اسما کو معلوم ہے جب تک میری ماں اپنے ہاتھ سے پہلا لقمہ نہیں کھلاتی ارے حسین کا بھی کھانا نہیں کھاتا. یہ کیسے ممکن ہے کہ بغیر ماں کے حسین کھانا کھا لے گا. بس اب کیا کرے اسما، ایک مرتبہ حجرے کا اشارہ کیا، دونوں شہزادے گئے، پردہ اٹھایا تو کیا دیکھا ارے جس کی آغوش میں پرورش پائی تھی اس ماں کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے. گئے آقا کو بلایا، مولا کائنات کو بلایا، بس منزل تمام ہوئی. لیجئے وہ وقت بھی آیا کہ مولا نے غسل دینا شروع کیا. اب مجھے نہیں معلوم وہ مرد میدان، وہ شجاع میدان کہ جس کو کبھی نے بلند آواز سے روتے پہ نہ سنا، لیکن وہ کون سی مصیبت تھی کہ جب غسل دیتے دیتے علی کی نظر پڑی، ایک آہ اتنی تیز نکلی کہ باہر جانے والوں کا مجمع تھا. آپس میں لوگ گفتگو کرنے لگے ارے آج علی کو کیا ہو گیا جو کبھی اتنا نہ رویا ہو. رونے کا سبب کیا ہے؟ جب غسل دے کے واپس آئے کسی نے پوچھا یا علی بلند آواز سے رونے کا سبب کیا ہے؟ عزیزوں کیسے کہوں، ایک مرتبہ مولا نے سر جھکا دیا، ارے کیا صابرہ بیٹی تھی رسول کی، کیوں کہ جب غسل دیتے دیتے ارے میں نے کروٹ جسم کو دیا، ارے 3 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، زندگی بھر کبھی فاطمہ نے مجھ سے شکوہ نہ کیا. غسل کفن رکھ دیا، تابوت میں لٹایا. ایک مرتبہ دنیا کا دستور ہے نا جب کسی گھر میں موت ہو جائے تو سب عزیز جمع ہو جاتے ہیں، تابوت میں میت کو لٹایا جاتا ہے، چہرہ کھول دیا جاتا ہے، اس کے بعد بچوں کو بلایا جاتا ہے. اے بچوں آؤ، اگر ماں کا سایہ اٹھا ہے آؤ بچوں اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو. ہاں عزیزوں بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے ماں کا آخری دیدار. کوئی بچوں کے دل سے پوچھے اور کوئی جس کی ایسی ماں ہو. عزیزوں ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا زینب اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو. زینب آئے قریب کھڑی ہوئی، ایک جملہ کا اماں اب بیٹی ماں کس کو کہہ کے پکارے گی.
उम्मे कुलसुम आओ दीदार कर लो। उम्मे कुलसुम आई, दीदार किया। एक एक बच्ची आई, दीदार किया। बेटे आना शुरू किए, एक एक ने आके माँ को आखिरी सलाम किया, गपशप कर चुके। एक मरतबा मौलाए कायनात ने कभी दाई जानिब देखा, कभी बाई जानिब देखा। अजीजों समझेगा नहीं जिसको तलाश कर रहे हैं। अरे उस बेटे को तलाश किया कि जब तक माँ का सीना ना मिल जाए, कभी नींद ना आए, बगैर माँ के सुकून नहीं। एक मरतबा देखा, हुसैन नजर न आए, अभी तक आए नहीं हुसैन। क्या देखा? हुजरे के कोने में खड़े हुए हुसैन ज़ारो कतार रो रहे हैं। मौला को हुसैन के आंसू देखे ना गए, तेजी से बढ़े, हुसैन को अपने सीने से लगा लिया। मेरे लाल रोने का सबब क्या है? बाबा आप देख रहे हैं ना, आका बेटे क्या अपनी माँ से आखिरी जो है आखिरी सलाम ना करोगे, आखिरी रुखसत ना करोगे? क्या जवाब दिया है आका हुसैन ने? कहा बाबा आपको मालूम है ना, जब तक मेरी माँ खुद से बुलाती नहीं हुसैन कभी नहीं आता। ये कैसे हो सकता है कि बगैर बुलाए आज हुसैन आ जाए? मैं ये कहना था। एक मरतबा बंदे कफन टूटे, दोनों हाथ बुलंद हुए, मेरे हुसैन आ जा। हुसैन दौड़ते हुए आए, माँ के सीने से लिपट गए। अम्मा तो हुसैन की वसीयत याद रखना, आज आपने बुलाया तो मैं आ गया। अरे कभी हुसैन बुलाए तो आप भी आ जाइएगा। मुझे नहीं मालूम कब बुलाया, हाँ लेकिन मकातिल में मिला। जब सुल्ताना पे समझ ला सके, जमीन में करबला की मदीने कर दिया। अम्मा कभी आपने बुलाया था, अपने लाल को संभालो। आवाज आई, मेरे लाल तेरे भक्तों को अपने बालों से संभालो। माँ की आगोश, लाल का सर, शिमर पंजर, परवरदिगार हमारे इस इबादत को कबूल फरमा।